السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا، اس لیکچر میں ہم لوگ اردو کے اہم نقاط علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سے متعلق پڑھ رہے تھے۔ اس لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دراصل علامہ شبلی کا شمار اردو کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے، ابتدائی نقادوں میں ہوتا ہے۔ شبلی حالی کے ہم اثر ہیں، حالی سر سید کے ہم اثر ہیں۔ سر سید کا دور 1857 کے بعد کا دور یقیناً پورا عشوب دور رہا ہے، جس میں مسلمان، بالخصوص مسلمان اور ہندوستان بھی جو ہے مکمل ہندوستان، ایک اقتصادی، معاشی، سماجی بحران کا شکار تھا۔ انگریز اس ملک پر قابض ہو چکے تھے اور دیگر قومیں تعلیم کے میدان میں ترقی کر رہی تھی سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمان اس دور میں جدید تعلیم کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، ایسی کیفیت میں تعلیم سے واقفیت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، جدید تعلیم کو اپنانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید اور ان کے رفقا نے تعلیمی میدان میں بے پناہ خدمات انجام دی، اور اس قوم کو جو مایوسی کا شکار ہو چکی تھی، انہیں جو ہے تعلیمی میدان میں گامزن کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو ادب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اردو پر جو تنقیدی نظریات ہمیں ملتے ہیں ابتدا میں، وہ شاعری پر ملتے ہیں۔ شاعری دیگر زبانوں کی طرح اردو میں بھی سب سے پہلے شاعری وجود میں آئی، بعد میں نثر وجود میں آئی۔ تو شاعری پر تنقیدی نظریات ہمیں مختلف شعراء کی ڈائریوں میں مل جاتی ہیں، تذکروں میں مل جاتی ہیں، لیکن باضابطہ تنقیدی رواج جو ہے ہمیں حالی کے دور سے نظر آتا ہے۔ اردو کے پہلے نقاد کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ حالی کا شمار ہوتا ہے، اور انہی کے ہم اثر شبلی کی بھی اہمیت و افادیت تنقیدی نقطہ نگاہ سے کافی بہت زیادہ ہے۔ شبلی نے شاعری کو احساسی علوم کے تحت شامل کیا ہے۔ دلائل اور جو ادراکی علوم ہوتا ہے وہ دلائل اور ثبوت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جبکہ شاعری جو ہوتی ہے وہ احساسی علوم پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شبنم کا جب تذکرہ آتا ہے تو سائنسی علوم یہ کہتی ہے کہ رات بھر پانی جو ہے وہ گرم ہونے کے بعد بھاپ بن جاتا ہے، اور بھاپ بن جانے کے بعد وہ شبنم کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جب شاعر اسی بات کو کہنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شبنم کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے پھولوں کے آنسو ہیں۔ یہ احساسی علوم ہے، اور احساسی علوم کے تحت جو ہے شاعری کو رکھا گیا ہے۔ جس طرح حالی کے تنقیدی نظریات ہمیں مقدمہ شعر و شاعری میں مل جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے شبلی کے تنقیدی نظریات ہمیں ان کی تصنیف، جس کا نام ہے شعر العجم، اس کی چوتھی جلد میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ اس کے ابتدائی حصے میں ہمیں نظر آتے ہیں، خاص طور سے شاعری کی ماہیت، شاعری کا مقصد، اہمیت و افادت سے متعلق۔ شاعری کے متعلق شبلی کے خیالات کیا تھے، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پڑھے ہیں، اس کو اعادے کے طور پر میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ بے ساختہ انسان پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت بے ساختہ زبان سے موضوع الفاظ نکلتے ہیں، اور اسی کا نام شبلی کے پاس شاعری ہے۔ شاعری ایک قسم کی واقعہ نگاری ہے، یعنی شاعر خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر کھینچتا ہے، لیکن ان اشیاء کی سادہ خط و خال کی تصویر نہیں کھینچتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل شاعری وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ بے غرض ہو کر شاعر اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے،
بتکلف شاعر بنتے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ ان کے انداز کلام سے یہ مطلق نہ پایا جائے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر اپنے نفس کی بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے تو وہ خطابت ہو جاتی ہے، وہ شاعری نہیں کہلاتی ہے۔ شاعر خود کے لیے کہے تو وہ شاعری ہے، دوسروں کے لیے کہے تو وہ خطابت ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے شبلی کا تصور شعر کیا ہے۔ شبلی کا تصور شعر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کا ایک جملہ شعر العجم میں لکھا گیا ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، بقول شبلی۔ میں ان کا کوٹیشن ریفرنس پڑھ رہا ہوں، غور کیجیے۔ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں وزن ہوتا ہے، محاکات ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کی یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے، خیال بندی ہوتی ہے، الفاظ سادہ اور شیریں ہوتے ہیں، بندش صاف ہوتی ہے، طرز ادا میں جدت ہوتی ہے۔ ان جملوں میں شبلی نے بہت حد تک شعر کے لوازم بیان کیے ہیں، جو چھوٹ گئے انہوں نے آگے بیان کر دیے ہیں۔ ان سب کو جوڑ لے تو شبلی کے مطابق شعر کے لوازم حزب ذیل، یعنی شاعری میں ایک شعر کے اندر کن کن باتوں کو ہونا، دیکھیے۔ نمبر 1 محاکات، نمبر 2 تشبیہ اور استعارے، نمبر 3 تخیل، نمبر 4 جدت لطف ادا، نمبر 5 سادگی، نمبر 6 واقعیت، نمبر 7 تاثیر۔ شبلی کے مطابق یہ وہ عناصر ہیں جو شعر کو شعر بناتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کی اہمیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ مثلا شبلی وزن کو شعر کے لیے لازمی نہیں مانتے۔ وہ لکھتے ہیں عام لوگ کلام موضوع کو شعر کہتے ہیں لیکن محققین کی رائے یہ نہیں، وزن کو شعر کا ایک ضروری جز سمجھتے ہیں، تاہم ان کے نزدیک وہ شاعری کا اصل عنصر نہیں ہے۔ شاعری میں وزن ہو ضروری نہیں، گویا شبلی کے نزدیک وزن شعر کے لوازم میں سے نہیں۔ البتہ وزن کی موجودگی سے شعر میں ایک موسیقی پیدا ہوتی ہے جو شعر کے اثر کو بڑھا سکتی ہے، لیکن صرف موزونیت کسی تحریر کو شعر نہیں بنا سکتی۔ آپ نے اکثر ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر اشتہار سنے ہوگے، وہ کلام میں موضوع ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی تازگی، کوئی ندرت اور کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اس لیے کلام موضوع ہونے کے باوجود انہیں شاعری نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ جو 7 لوازم ہیں شاعری کے، ایک شعر کے، ان کو ہم ایک ایک سے پڑھیں گے۔ پہلا تھا محاکات۔ محاکات کسے کہتے ہیں؟ محاکات سے شبلی کی مراد لفظوں کی مدد سے کسی شے یا کسی حالات کا ایسا بیان کہ جس کو پڑھ کر ہمارے حواس متاثر ہو۔ شعر پڑھ رہے ہیں اور حواس متاثر نہیں ہو رہے تو پھر وہ شعر نہیں ہوتا۔ اس کا نقش ہمارے ذہن و دل پر اس طرح قائم ہو کہ ہماری نظروں میں ایک تصویر سی پھر جائے، یعنی جب شعر پڑھے تو شاعر جو کچھ بھی کہنا چاہ رہا ہے اس کا تاثر ہمارے حواس پر پڑے اور وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، یہی محاکات کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک غالب کا شعر دیا گیا ہے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھے تھمے، رو یعنی بہنے میں ہے، رخش عمر کہاں دیکھے تھمے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ عمر دراصل جو ہوتی ہے وہ کسی کے اختیار کی نہیں ہوتی، بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا کارواں چل پڑتا ہے، اور جتنی حیات لکھی ہے وہ چلتی ہے اور اختتام ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو شاعر کہتا ہے۔ اس شعر میں عمر کا تیز رفتار گھوڑا یعنی رخش عمر، ہاتھ میں لگام کا نہ ہونا، رکابوں میں پیر کا نہ ہونا، ان ادھوری لفظی اشاروں سے تحریک پا کر ہمارا ذہن سوچنے لگتا ہے اور تخیل کی مدد سے ایک تصویر بنتا ہے ایک سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی۔ نہ ہاتھ میں باغ ہے، نہ ہاتھ میں جو ہے نہ باغ ہے اور نہ پیر رکاب میں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا گھوڑا جس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ سرپٹ دوڑ رہا ہے۔
گھوڑے کی جس پر کوئی سوار ہے لیکن اس طرح کہ اس کے ہاتھوں میں نہ لگام ہے اور نہ رکابوں میں اس کے پیر ہیں۔ اس تصویر کے ساتھ ہی ہم مزید سوچنے لگتے ہیں کہ اس سوار کی کیا حالت ہوگی۔ وہ گرنے کے خوف سے وہ گھوڑے سے چمٹ گیا ہوگا، رانوں کی گرفت گھوڑے کی پیٹھ اور مضبوط کی ہوگی، گھوڑے کے عیال کو تھام لیا ہوگا۔ اس ساری کوشش کے باوجود بھی مایوسی نے اسے گھیر لیا ہے اور یاس کے عالم میں کہتا ہے، کہاں دیکھے تمہیں، دیکھتے ہیں جا کر کہاں رکتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ساری تصویر جدوجہد محض لفظوں کے چند اشاروں کی وجہ سے ہمارے دل و ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ شبلی اس طرح کی تصویروں کو محاکات کہتے ہیں۔ زندگی اسی طرح کی ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک پوری تصویر اس شعر سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو واقعے کو جو واقعہ شاعر بیان کر رہا ہے جس شعر میں، وہ واقعے کی تصویر ہو بہو ہمارے نظروں میں آ جانا جو ہے وہ محاکات کہلا جاتا ہے۔ شبلی کی محاکات سے مراد پیکر ہی ہے۔ شبلی کے مطابق محاکات یا پیکر شعر کے لیے لازم ہے، وہ قدیم شاعری ہو کہ جدید شاعری، پیکر شعر کا جزء لازم ہے۔ یہ تھا محاکات، جس میں شبلی کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر شاعری مکمل نہیں ہوتی، جدید شاعری ہو یا قدیم شاعری ہو، اس کا ہونا لازم ہے۔ محاکات لفظوں کی اس تصویر کو کہتے ہیں جو شاعر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا جز ہے لوازم ہے، وہ دوسرا لوازم ہے تشبیہ اور استعارہ۔ شبلی نے جس طرح محاکات کو شعر کے لیے لازم قرار دیا ہے، اسی طرح وہ تشبیہ اور استعاروں کو بھی شعر کے لیے لازمی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے شعر میں وسعت اور زور پیدا ہوتا ہے۔ حسب ذیل موقعوں پر ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، جب کوئی بیان سادہ الفاظ میں ممکن نہ ہو تو اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ جب بیان کو خیال اور اظہار کی سطح پر مؤثر بنانا ہو تو تشبیہات کی اور استعارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تصور یا خیال کی مؤثر ترسیل مقصود ہو، جب نازک و لطیف جذبات و خیالات کی ترجمانی ہو، جب شدید احساسات کی ترجمانی ہو، جب کلام میں لطف و جدت پیدا کرنا ہو، ان موقعوں پر تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ ابھی دو اشعار میں نے پڑھا۔ پہلی مثال میں دل میں محبوب کی یاد آنے کو ویرانے میں بہار کے آنے سے، صحرا میں باد نسیم کے چلنے سے اور بیمار کو قرار آ جانے سے تشبیہ دے کر، ویرانے میں چپکے سے بہار آئے ہے نا، تشبیہ دے کر شاعر نے مسرت کا اظہار کر دیا ہے۔ جس طرح صحراؤں میں نسیم کے جھونکوں کی وجہ سے ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، ایک سکون اور ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے، ویسی ہی شگفتگی محبوب کی یاد کی وجہ سے عاشق کے مرجھائے ہوئے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی جان میں پیدا ہوتی ہے۔ شاعر نے اپنے نازک احساس کو تشبیہ کے مدد سے اس طرح بیان کیا ہے کہ شعر نہ صرف لفظوں کی وجہ سے خوبصورت بن جاتا ہے بلکہ اس کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعر کی اگر تاثیر بڑھانا ہے اور اس کو خوبصورت بنانا ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کے لبوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لبوں کو پھول کی پنکھڑیوں سے تعبیر دیا، اتنی نازک، اتنے خوبصورت، اتنے سرخ، جس کے پڑھنے سے یقیناً ان لفظوں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اس شعر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی لفظ شعر کو خوبصورت اور اس کی تاثیر بڑھانے کے لیے جو ہے تشبیہ اور استعارے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے جو لوازم ہیں، تخیل کے بعد جو ہے جدت و لطف ادا،
جدت و لطف ادا کے بعد سادگی، ان تمام کو سادگی کے بعد واقعیت ہے، تاثیر ہے، اور ان تمام کو ہم انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔